اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل میں دیکھیے الاولا یعنی المسألۃ الاولا، کہہ رہے ہیں الشاۃ المأخوذۃ فی الزکاۃ اقلها الجزع من الظان۔ الجزع من الظان، جزع پہ دیکھیں ایک نمبر کا حاشیہ ہے، ایک نمبر پہ جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ الجزع من الظان ما تم له سنۃ، ما تم له سنۃ، جس کو سال کیا ہو گیا ہو؟ پورا ہو گیا ہو۔ تو سمجھیے کہا کہ جو زکوٰۃ میں الشاۃ المأخوذۃ فی الزکاۃ، وہ بکری جو زکوٰۃ میں نکالی جائے گی، اقلها الجزع من الظان، کم سے کم ایسی ہو کہ جو ایک سال پورے کر چکی ہو۔ والثنی من المعز، ثنی کسے کہیں گے؟ نیچے آئیے دو نمبر کا حاشیے پہ، والثنی من المعز ما تم له سنتان، کہ جس کے کئے سال مکمل ہو گئے ہوں؟ 2 سال مکمل ہو گئے ہوں۔ تو کہا والثنی من المعزی، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں الشاۃ المأخوذۃ فی الزکاۃ اقلها الجزع من الظان والثنی من المعز، یعنی اگر بھیڑ سے لیں گے، ظان یعنی بھیڑ، ٹھیک ہے، اور بھیڑ سے نکالیں گے تو 1 سال کا پورا کر چکا ہو۔ والثنی من المعز، اور سنی لیں گے 2 سال والا لیں گے کہ جو کیا مکمل کر چکا ہو؟ بکری میں سے، یعنی اگر بکری میں سے لے رہے ہیں تو وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر بھیڑ میں سے لے رہے ہیں تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بکری، غان بھیڑ، جزع 1 سال، الثنی 2 سال۔ کریں وَيُجْزِئُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اور کافی ہے ذکر اور انثیٰ۔ کیا مطلب ذکر اور انثیٰ کافی ہے؟ ذکر اور انثیٰ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ آپ نر لیں یا مادہ، دونوں میں چاہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالیں یا بھیڑ بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالیں۔ جناب جی یہاں پہ زان اور وثانیہ اور یہ ماں جو ہے زکوٰۃ کا جو نکالیں گے اس کا نام ہے؟ نہیں، اس کی عمر ہے۔ وان یعنی بھیڑ، بھیڑ میں سے اگر زکوٰۃ نکالنا، جیسے بھیڑ کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نکالنا بکری، لیکن اگر آپ بھیڑ دے رہے ہیں زکوٰۃ کے طور پر تو وہ بھیڑ 1 سال کی ہونی چاہیے، اور اگر بکری یا بکرا دے رہے ہیں تو وہ کئے سال کا ہو؟ 2 سال کا۔ واضح؟ ہاں، وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، اور کافی ہے ذکر و انثیٰ، یعنی چاہے مذکر دیں یا مؤنث، چاہے بکری دیں یا بکرا، چاہے بھیڑ دیں یا بھیڑا، ٹھیک ہے۔ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَالتَّبِيعُ، بنت المخاض جو زکوٰۃ میں نکالا جائے گی، کس کی زکوٰۃ میں آئے گا؟ اونٹ کی زکوٰۃ میں۔ والتبیع کس کی زکوٰۃ میں آئے گا؟ گائے کی زکوٰۃ میں، یاد ہے نا؟ ہاں، طبیع یا طبیعہ، کہہ رہے ہیں هو الذی کمل حولا، اسے ہوگا جو 1 سال مکمل کر چکا ہو، وہ جو 1 سال مکمل کر چکا ہو۔ بنت المخاض والطبیع، بنت مخاض اونٹ کی زکوٰۃ میں نکالا جائے گا، اور اونٹ کی زکوٰۃ جو اس کی ہوگی جو 1 سال اپنے مکمل کر چکا ہو۔ والطبیع گائے کی زکوٰۃ میں جو گائے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ الَّذِي كَمَّلَ حَوْلًا، وہ جو سال مکمل کر چکا ہو، ٹھیک ہے۔ وَبِنْتُ اللَّبُونِ وَالْمُسَنَّةِ، اور بنت لبون اور مسنہ کہ جو اونٹ کی زکوٰۃ میں ہے نا، اونٹ کی زکوٰۃ میں کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں بنت لبون جو
اونٹ کی زکات میں ہے، والمسنہ جو گائے کی زکات میں ہے، ما کمل حولینی، ما کمل حولینی، اس کو کہیں گے جو 2 سال کیا کر چکا ہو، مکمل کر چکا ہو۔ والحقۃ، اور حقہ کس کی زکات میں آتا ہے، اونٹ کی زکات میں آتا ہے۔ والحقۃ ما کملت 3 ودخلت فی الرابعہ، حقہ اسے کہیں گے جو 3 سال مکمل کر چکا ہو، ودخلت فی الرابعہ، اور چوتھے میں داخل ہو گیا ہو۔ والحقۃ ما کملت 3 ودخلت فی الرابعہ۔ والجزعۃ، والجزعۃ، جزعہ کسے کہیں گے، ما، یہ اونٹ کی زکات میں ہے دونوں، حقہ بھی اور جزعہ بھی، ما دخلت فی الخامسہ، جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہو گیا ہو۔ واضح ہے اتنا؟ چلیے آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں الثانیہ، یعنی المسئلۃ الثانیہ، کیا ہے مسئلہ ثانیہ، لا تؤخذ المریضۃ ولا الہرمۃ ولا الوالدۃ۔ 3 نمبر پہ آئیے حاشیے پہ، پہلے حاشیہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ حاشیہ کیا کہہ رہا ہے، الی 15 یوما، ہاں چلیے دیکھ لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں لا تؤخذ المریضۃ، زکوٰۃ کے طور پر مریض بکری نہیں نکالی جائے گی۔ آپ کے پاس 121 بھیڑیں ہیں، 121 بھیڑوں پہ 2 بکریاں نکالنا ہے کہ نہیں؟ 40 بھیڑ پہ 1 بکری نکالنی ہے جی، 40 بھیڑ پہ 1 بکری نکالی، وہی بکری جو سب سے بیمار تھی وہی نکال دی آپ نے، جو سب سے کمزور تھی وہ نکال دی، جو سب سے بوڑھی تھی وہ نکال دی، کہا وہ نہیں نکالی جائے گی، اچھی والی چاہیے، تگڑا بکری چاہیے، کمزور نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے ولا لا تؤخذ المریضۃ، بیمار نہیں نکالی جائے گی، ولا الحریمۃ، نہیں بوڑھی، ولا الوالدۃ، نہیں ایسی بکری جس کے بچہ ہو 15 دن کا کم سے کم۔ ٹھیک ہے، ولا ذات العوار، ذات العوار سے مراد ہے یعنی عیب والی، اندھی، لنگڑی، لولی، بیمار، کسی بھی طرح کا عیب ہو، عوار، ذات العوار یعنی عیب والی۔ ولا تعد الاکولہ، اور نہیں وہ اسے زکوٰۃ کے طور پر شمار کریں گے جسے کھانے کے لیے تیار کیا گیا، نہیں ایک بکری ہم پال رہے ہیں جس کو ہم بعد میں کاٹیں گے اور کھائیں گے، تو کہا وہ بکری بھی زکوٰۃ کے طور پر نہیں دی جائے گی۔ ولا تعد الاکولۃ، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے تیار بکری بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ولا فحل الضراب، فحل الضراب معلوم کسے کہتے ہیں، فحل الضراب ایسے بکرے کو کہتے ہیں، ایسے مذکر کو کہتے ہیں جو مؤنث پر سواری کے لیے، رکوب کرنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، یعنی مؤنث بکری کو یا اس کو مثلا گائے کو، بھیڑ کو
یعنی گابھن کرنے کے لیے، حاملہ کرنے کے لیے جو آمادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہا جو مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اسی کام کے لیے ہے، کہا اس پر بھی زکوٰۃ واجب، اس کو بھی زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کسی انسان کے پاس 41 بھیڑیں ہیں، کتنی؟ 41 بھیڑیں ہیں، ایک اس میں فہل ضراب ہے، ٹھیک ہے، جو مؤنث جو بھیڑیں ہیں ان کو حاملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اور ایک جو ہے کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 41 بھیڑیں ہیں، 41 بھیڑوں میں سے ایک فہل ضراب ہو اور ایک معدہ للاکل ہو، ایک دعوت کے لیے رکھی گئی ہو، تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ فہل ضراب پہ نہیں ہے اور نہ ہی معدہ للاکل پر ہے، تو اب نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 39 ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 39 پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں واجب ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اب کسی پہ 110 ہے، ارے میں کہہ رہا ہوں 50 ہے، اور اس میں سے دو، ایک فہل ضراب ہے، ایک معدہ للاکل ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، چونکہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ تو جناب کیا لکھیں والا ضراب کا؟ فہل ضراب جو حاملہ کرنے والے گابھن کرنے کے لیے جو مذکر رکھا جاتا ہے، اس کو کیا بولو گے تم لوگ؟ نر ہو یا مادہ ہو؟ ارے نر مادہ کیسے ہو جائے گا؟ نر کس کو گابھن کرے گی؟ وہ نہیں، ہاں، جیسے اگر بکری ہے وہ مطلب حاملہ ہو جائے گی؟ نہیں، وہ حاملہ نہ ہو جائے، وہ جانور، وہ مذکر جانور، جیسے وہ بکرا جو صرف اسی عمل کے لیے رکھا گیا ہو، بکریوں کو حامل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس بکرے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بھیڑ کو اسی لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف وہ بھیڑوں کو گابھن کرے، صحیح ہے، اس کام، وہی کام اس سے لیا جاتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کہنا وَلَوْ كَانَتْ إِبِلُهُ مِرَاضًا أُخِذَ مِنْهَا۔ ہاں مولانا، اب کسی پہ جو ہے جتنے اونٹ ہیں، اونٹ پہ بنت لبون ہے، بنت مخاض ہے، جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، سارے کے سارے بیمار ہی ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، سب چھیر رہے ہیں، سب کے لیٹرین ہو رہی ہے، صحیح ہو سکتا ہے کچھ ایسا کھا لیں سارے کے سارے، تو کیا کریں؟ کیا پھر پہلے تو کیا کہا تھا؟ لا تؤخذ المریضہ، مریض کو نہیں لیا جائے گا، بیمار جانور زکوٰۃ کے طور پر نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر سارے کے سارے بیمار ہوں تب کیا کریں گے؟ اخذ منها، تو اسی میں سے نکالا جائے گا، زکوٰۃ پھر اسی سے نکالا جائے، اسی سے نکالی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ کلاس ابھی شروع ہو جاتی ہے 10:40، تو 10:45 تک کوشش کریں کہ جوائن ہو جائیں، چونکہ 11:10 پہ پھر 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا۔ الشاۃ الماخوذۃ، ٹھیک، وہ بکری جو زکوٰۃ میں نکالی جائے، اقلها الجزع من الذان، کم سے کم ایسی ہو کہ اگر بھیڑ سے ہے تو 1 سال کی ہو، والثنی من الماعز، اور اگر بکری میں سے ہو تو وہ 2 سال کی ہو۔ الشاۃ الماخوذۃ فی الزکوٰۃ، وہ بکری جو زکوٰۃ میں نکالی جائے، اقلها الجزع من الذان، کم سے کم بھیڑ میں سے 1 سال کی ہو، والثنی من المعز، اور بکری میں سے 2 سال کی ہو، وَيُجْزِئُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور کافی ہے مذکر اور مؤنث، یعنی چاہے نر نکالیں زکوٰۃ کے طور پر یا مادہ۔ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَالطَّبِيعِ وَهُوَ الَّذِي كَمَّلَ حَوْلًا، بنت مخاض اونٹ کی زکوٰۃ میں ہے، طبیع گائے کی زکوٰۃ میں ہے، اور اسے کہیں گے جو 1 سال مکمل کر چکا ہو۔ وَبِنْتُ اللَّبُونِ وَالْمُسَنَّةِ، بنت لبون اونٹ کی زکوٰۃ میں ہے، مسنہ گائے کی زکوٰۃ میں ہے۔ ما کمل حولین، اسے کہیں گے جو 2 سال مکمل کر چکے ہوں۔
والحقتو اونٹ کی زکات میں ہے ایک نصاب، ما کملت ثلاثا ودخلت فی الرابعہ جو 3 سال مکمل کر چکا ہو، چوتھے میں داخل ہو گیا ہو، والجزعۃ ما دخلت فی الخامسہ اور جزعہ جو اونٹ کی زکات میں ہے نکالا جاتا ہے اسے کہیں گے ما دخلت فی الخامسہ جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں میں داخل ہو گیا ہو۔ لا تؤخذ المریضۃ ولا الہرمۃ ولا الوالدۃ ولا ذات العبار، کہہ رہے ہیں نہیں نکالا جائے گا زکوٰۃ کے طور پر بیمار، مریضہ یعنی بیمار، ولا الحرمہ بوڑھی، ولا الوالدہ نہ ہی بچے والی، ولا ذات العبار اور نہ ہی کسی عیب والی بکری، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے طور پر نہیں نکالی جائے گی۔ ولا تعد العقولۃ ولا فحد الضراب اور نہیں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے تیار کیا ہو کھانے کے لیے اور جس کو ہم نے معین کیا ہو، ٹھیک ہے، مؤنث ماداؤں کو حامل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ إِبِلُهُ مِرَاضًا أُخِذَ مِنْهَا، لیکن اگر کسی کے اونٹ ہیں سارے کے سارے اونٹ کیا ہوں، بیمار ہوں، تو انہیں بیماروں میں سے بھی کیا نکالا جائے گا، زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب اس کا مسئلہ ثالثہ اور رابعہ انشاءاللہ ہم لوگ سنیچر کے روز لیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔ اب فقہ عملی اور درس اخلاق ہوگا انشاءاللہ۔ فقہ عملی ہاں اس پہ ہوا تھا جی پچھلی بار ایک لنک پہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ادھر بھیجتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔